نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ذہنی پریشانی، ذہنی بوجھ ایک عام بیماری ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ایک عام بیماری بن گئی ہے۔ آپ جس سے بھی بات کریں، جس سے بھی اس کا حال پوچھے، وہ یہی پریشانی آپ کو بتائے گا۔ میرے پاس روزانہ جو مختلف قسم کے مریض خانقاہ پہ تشریف لاتے ہیں، ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، بدخوابی میں مبتلا ہے، ان کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے بھی ان کو نیند نہیں آتی، اور ہر وقت ذہن پہ ایک بوجھ سوار رہتا ہے، ایک انجانا سا خوف ہے، ایک انجانا سا بوجھ ہے، بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گھر میں کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے، الحمدللہ ہر نعمت گھر میں موجود ہے، کوئی مالی پریشانی نہیں ہے، کوئی قرض کی پریشانی نہیں ہے، مگر ذہن پہ بوجھ ہے، ہر وقت خوف کا سایہ رہتا ہے، وسوسے جان نہیں چھوڑتے۔ اللہ اکبر! یہ بے سکونی، یہ بے چینی، یہ ایک عام بیماری بن گئی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے ذکر میں غفلت کرنی شروع کی۔ اللہ نے ہمارے دلوں کا چین اور سکون ہم سے چھین لیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، الا خبردار، جان لو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون اور دلوں کا اطمینان اللہ کو یاد کرنے میں ہے۔ تو ہم نے ذکر کو توجہ نہیں دی۔ ذکر، اللہ جل شانہ ہم سب کو ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذکر تب ذکر ہوتا ہے اور تب اس کی برکات ہوتے ہیں جب ہم کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کو سیکھ لیں، اللہ کے ذکر کو سیکھ لیں، اور پھر سیکھ کے جب پڑھیں گے، کسی مرشد کی اجازت سے، کسی مرشد کی صحبت سے فیض حاصل کر کے، پھر اس کے انوارات اور ہوں گے، دل کا سکون بھی آئے گا، آپ کو اپنی دنیاوی زندگی، جنت کی زندگی محسوس ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وسوسوں، ذہنی بوجھ اور اس طرح کی پریشانیوں کا ایک علاج تو اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ سیکھ کے ہم کسی شیخ سے اجازت لے لیں، کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ان سے وظیفہ لے لیں، ذکر سیکھ کے پڑھیں، ذکر سیکھ کے کریں، پھر انشاءاللہ اس کی برکات ہیں۔ ساتھ میں ایک مختصر سا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، اگر انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو ذہنی سکون حاصل ہوگا، دل کا اطمینان بھی مل جائے گا، آپ کو نیند بھی وقت پہ آئے گی، بدخوابی کا مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! آپ اپنا معمول بنائیں، چند دن اس عمل کو کریں، پھر دیکھیں کتنی اللہ کی رحمت آتی ہے، کتنا سکون دل کو ملتا ہے، کتنی چین کی زندگی کی ایام کیسے چین اور سکون سے آپ کے گزرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر نماز کے بعد یا حیو یا قیوم یا قدوس 100 مرتبہ پڑھنا شروع کریں، پانی پر دم کر کے پیئے، اس کا اہتمام کریں
کہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھے، پانی پر دم کر کے پیے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ گھر پہ ہیں، آپ مسجد میں ہیں، اور عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں یا گھر میں جہاں پر بھی ہو، آپ یہ مختصر وظیفہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 4 قل ایک بار پانی پر دم کر کے پیے۔ جب آپ بیڈ پہ جائیں تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر تسبیحات فاطمی کو کبھی نہ بولیں۔ یہ کر کے آپ اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، نیند بھی بغیر گولیوں کی آئے گی، اور آپ وسوسوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو ذہنی سکون بھی مل جائے گا۔ یہ چند دن کا وظیفہ ہے، اب 11 دن کر کے اس کے برکات دیکھ لیں۔